بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آب زمزم کا واقعہ۔ مکہ مکرمہ میں زمزم کے کنویں سے پانی نکلنے کا سلسلہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ زمزم کی کھدائی اور چشمہ پھوٹ پڑنے کا قصہ بہت مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام شیر خوار ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کی جگہ کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے ان دونوں کو ٹھہرایا۔ اس وقت تک مکہ میں کھیتی نہ تھی۔ انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے۔ آپ کی اہلیہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگیں اور آپ کو پکار کر کہا، ہمیں اس سے آباد و وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ یہی الفاظ پکارے مگر ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ دی۔ آخر وہ کہنے لگیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم بھی دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر واپس درخت کے نیچے چلی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے حتیٰ کہ جب کاٹی میں پہنچے جہاں وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیں، جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی ان آیات میں کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنے خود سے اولاد اس بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پاس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روشیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ انہیں دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی پیتی رہیں حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ وہ بے بسی سے اسے بلکتا دیکھتی رہیں۔ آخر دیکھا نہ گیا تو اٹھ کھڑی ہوئیں۔ قریب ترین پہاڑی صفا تھی تو اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا تو نیچے سے اتری، ہموار زمین تک پہنچی تو قمیص کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مصیبت زدہ انسان کی طرح مروہ کی طرف پلٹیں۔ اس پر چڑھ کر بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے 7 دفعہ ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح کا رواج اس لیے پڑا جب وہ آخری دفعہ ہمارے پاس چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ اپنے آپ سے کہنے لگیں، چپ۔ پھر غور سے کان لگایا تو دوبارہ وہی آواز سنائی گئی۔ فرمانے لگیں، میں نے تیری آواز سن لی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر۔ اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ زمزم والی جگہ کے پاس کھڑا ہے۔ فرشتے نے زمین پر اپنی ایڑی ماری اور پانی نکال دیا۔ وہ وہاں پاک آئیں اور اپنے ہاتھ سے اس جگہ کے گرد ہوش سبرانے لگیں اور چلو بھر کی مشکیزہ بھرنے لگیں۔ ابھی تک پانی جوش سے اگل رہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیتیں اور چلو بھر کر مچھلی سے ملا ڈالتیں تو زمزم ایک کنواں کی بجائے جاری چشمہ بن جاتا۔ عرصہ دراز کے بعد اور طویل سلسلہ روز و شب کے گزرنے سے زمزم ناپید ہو گیا اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ علامہ یاقوت ہم بھی لکھتے ہیں کہ سامسنگ کے اسراء پر لمبا زمانہ گزر گیا حتیٰ کہ سیلابوں اور وارثوں نے اس کے نشانات تک مٹا دیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بنو جراحم جب مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے خود ہی اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا تھا۔ عرصہ دراز تک زمزم ناپید رہا، کسی کو اس کی جگہ تک کا پتہ نہیں رہا، حتیٰ کہ سردار عبد المطلب کو حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے عہدے ملے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا طیبہ کھودو۔ وہ پوچھنے لگے، طیبہ کیا ہے؟ اگلے دن پھر خواب میں کہا گیا، برہ کھودو، تو انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ تیسرے دن پھر خواب میں دکھا کر کہا گیا، مسنونہ کھودو۔ اب آپ نے پوچھا مسنونہ کیا ہے؟ تو کہا گیا زمزم کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو کہا گیا کھودو، اس سے تجھے اور تیری اولاد کو عزت حاصل ہوگی، وہ کبھی سوکھے گا نہ، اس کا پانی کم نہ ہوگا، یعنی قیامت تک جاری رہے گا، وہ حاجیوں کو پلایا جائے گا، وہ خون اور گوبر کے درمیان ہے، جہاں سفید کا واج اس کے پروں میں کچھ سفیدی ہوتی ہے جو اسے مارتا ہے۔ یہ کنواں عموماً ذبح والی جگہ پر ہے، گوبر اور خون کے پاس ہی رہتا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں پر کھدائی کرو۔
سردار عبدالمطلب صبح اٹھے تو اپنے بیٹے حارث کے ساتھ قندال اور کسی لے کر وہاں پہنچ گئے اور 3 دن تک کھدائی کرتے رہے۔ آخر کنویں کے آثار نظر آئے۔ آپ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا، یہ ہے اسماعیل کا کنواں۔ اس پر قریش کہنے لگے، ہمیں بھی شریک کرو، تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میں نہیں کروں گا کہ یہ میری خصوصی فضیلت ہے، جسے چاہیے فیصل مان لو، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ قریش نے بنی سعد کی کائنات کا نام لیا، پھر سب اس کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اتنی پیاس لگی کہ قریب المرگ ہو گئے۔ سردار عبدالمطلب کہنے لگے، اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہنا تو نکما پن ہے، کیونکہ نہ ادھر ادھر تلاش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور پانی مہیا فرمائے گا۔ وہ چلے۔ سردار عبدالمطلب بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ جب اونٹنی اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سردار عبدالمطلب اور دوسرے ساتھیوں نے خوشی سے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر وہ سردار عبدالمطلب سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جاری کر کے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم آپ سے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ پھر وہ واپس آ گئے اور زمزم کھودنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ زمزم کے بہت سے نام ہیں۔ نام زیادہ ہونا بھی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ عربوں کے نزدیک زمزم کثرت اور اجتماع کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ پانی بہت زیادہ تھا، اس لیے اس کا نام زمزم رکھا گیا۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ چونکہ سیدہ ہاجرہ نے اس چشمے کے ارد گرد ایک منڈیر سی بنا دی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے، اگر وہ ایسا نہ کرتیں تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور ہر چیز کو بھر دیتا، تو اس منڈیر کی وجہ سے اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اس کے لیے کفایت کرتا ہے، لہذا جو شخص شفا کے لیے نیت سے پیے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔